نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے ابھی سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی آیات 29 سے 31 تک 29 سے 31 آیات تک تلاوت فرمائی. ابھی اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. وقل الحق، اور کہے تو حق، یعنی حق کو بیان کر. تفاسیر لکھتے ہیں کہ حق سے مراد قرآن ہے اور توحید ہے، یعنی آپ رسول اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن کو، توحید کو بیان کرو. اور یہ قرآن چونکہ زندہ کتاب ہے تو ہر قیامت تک آنے والے ہر داعی حق کے لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ حق کو بیان کریں، قرآن کو بیان کریں، توحید کو بیان کریں. وقل الحق من ربکم، اب تمہارے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے، جو قرآن آیا ہے، اور قرآن میں جو توحید کا بیان ہے تو اس کو بیان کریں، اس کو کہہ دیں، لوگوں کو بیان کر دیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں. مفہوم اس کا یہ ہے. فمن شاء فلیؤمن، پھر جس کا جی چاہے، فمن شاء، پس جس کا جی چاہے، جو پسند کرے، فلیؤمن، وہ مان لے، وہ ایمان لائے. ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، وہ انکار کرے، وہ نہ مانے، وہ کفر کرے. یعنی پھر ان کی اپنی مرضی ہے. ان لوگوں کی آپ کا کام، یہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کا کام، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ قرآن کو، توحید کو بیان کرنا آپ کا کام ہے. پھر یہ ان لوگوں کی مرضی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ قبول کر لیں، اس کو پر ایمان لائیں، اور جس کو جو چاہے اس کا انکار کر لیں. یعنی ہر ایک کو اپنے حق کے مطابق، عمل کے مطابق پھر بدلہ دیا جائے گا. یعنی آپ صاف صاف واضح بتا دیں کہ حق بیان کرے، توحید کو بیان کرے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ کے. قرآن اللہ پاک کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا گیا آخری کتاب ہے. قیامت تک یہ قائم رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہوگا، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. قرآن و سنت سے اعراض کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے، وہ جہنم میں جائیں گے. یہ مسئلہ توحید واضح طور پر بیان کریں کہ اللہ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی سوا کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں، اللہ کی سوا کوئی دوسرا متصرف نہیں، اللہ کی بغیر اسباب کے اللہ کی سوا کوئی دوسرا سننے والا نہیں، بغیر اسباب کے اللہ کی سوا کوئی دوسرا متصرف نہیں. اللہ کی اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں. اب اگر کوئی اس عقیدے کی، عقیدہ توحید کی، قرآن و سنت کی ڈائریکٹ انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی ساتھ اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، یا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن قرآن کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، یا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخر نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو یہ لوگ سارے کیا کافر ہیں. یا اللہ کو، قرآن کو تو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے انکاری ہے،
قصداً اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ قرآن عمل کی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ بس صرف تبرک والی کتاب ہے، اس کو صرف تبرکات یا قسم اٹھانے کے لیے یا حلف لینے کے لیے یا اس کے تعویذ بنا کر لٹکانے کے لیے ہے نعوذ باللہ، اس قسم کی وہ شرکیات میں اگر وہ ملوث ہے، عمل کے لیے قرآن نہیں ہے نعوذ باللہ، قرآن میں جو بیان کیے گئے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ ہے، یہ شرکیات کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے دوسروں کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو یا اولیاء کو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی خدائی صفات دی ہے، عطا کی ہے، اور یا خدائی صفات میں اس کو شریک ٹھہرایا ہے نعوذ باللہ۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ بھی مشرک ہے، اس کا بھی جہاں ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی پکارنے کے لیے بغیر اسباب کی قبر والے کو پکارا جائے تو قبر والا اس کی آواز سن سکتا ہے اور اس کی تصرف کرتا ہے، وہ اس کا حاجت روا ہے، وہ اس کی حاجت ہی پوری کرتا ہے، یا اس کا مشکل کشا ہے نعوذ باللہ۔ اللہ کی سوا کسی دوسرے کو قبر والے کو پکارنا یا بغیر اسباب کے اس کو کسی دوسرے پیر کو یا فقیر کو بغیر اسباب کے پکارنا کہ وہ بغیر اسباب کے وہ میری آواز کو سن سکتا ہے یا وہ میری مدد کو پہنچ سکتا ہے بغیر اسباب کے نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ سارے کیا ہے؟ یہ خدائی صفات کسی دوسرے مخلوق کو دینا ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مشکل کشا ماننا، حاجت روا ماننا، یا اس کو پکار کے لائق ٹھہرانا کہ بغیر اسباب کے وہ پکار اس کی سن سکتا ہے اور اس کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ شرکیہ عقائد ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ توحید واضح طور پر مکمل قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن کی مختلف آیات میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کے من گڑت روایات کو پیش کرتا ہے کہ فلاں نے یہ خواب دیکھا تھا یا فلاں نے یہ کیا تھا یا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو من گڑت روایات کو بطور دلیل پیش کر کے شرکیات کی دعوت دیتے ہیں یا شرکیہ عقائد رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ساری قرآن کی مخالفت ہے، اور یہ قرآن کی ہے اس سے قرآن کا ایک قسم کا انکار ہے، اور یہ سارے کیا کفری عقائد ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ مفہوم اس کا آیات کا یہ ہوا کہ آپ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور ہر دائی حق کو یہ فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والے حق کے دائی کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ واضح توحید کو بیان کریں، قرآن کو واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں بیان کریں۔ یہ مطلب کسی لچک کا مظاہرہ نہ کریں اس میں کہ فلاں بندہ خفا ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، نہیں، کسی کی رشتہ داری کی، کسی باس کی دولت کی، حب جاہ حب مال کی پرواہ کیے بغیر دو ٹوک الفاظ میں حق کو بیان کریں، توحید کو بیان کریں، قرآن کو بیان کریں۔ پھر جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جو انکار کرے اس کا وہ خود انکار کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ یعنی اللہ پاک غنی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ومن شاء فلیکفر، پھر جس کا چاہے وہ اس کا انکار کرے، کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین، ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے۔ ظالم لوگ سے مراد یہاں پر کفار، مشرکین، منافقین مراد ہے۔ توحید کا منکر ظالم ہے، قرآن و سنت کا منکر ظالم ہے۔ ان اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے اس کے لیے گناہ گاروں کے لیے، ظالموں کے لیے نارا، آگ تیار کی، جہنم تیار کی ہے۔ احاط بہم، گیر رہی ہے ان کو، سرادقها، اس کی کنات یا اس کی زنجیر یا اس کے بیڑے یا اس کی شعلے، اس کو جہنم کی شعلے یا جہنم کی زنجیریں یا کنات یا جہنم کے بیڑے اس کو گھیر لیں گی وہاں پر آخرت میں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یعنی اگر وہ تکلیف سے، پھر پیاس کی شدت سے وہ فریاد کریں اور پیاس کی دماغ کے لیے پانی کی مطالبہ کریں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ملے گا پانی، کالمہل، جیسے پیپ، یعنی اس طرح گرم پیپ یا تانبے کی طرح گرم محلول، اس طرح پانی اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ یشوی الوجوہ، جو بون ڈالے گی اس کے چہروں کو، اس کے منہ کو، اس کے ہونٹوں کو، اس کے منہ کا جلد اس کو جلا کر دے گی جب وہ اس کو پئیں گے اس جہنمیوں کے۔ بئس الشراب، کیا برا ہے پینا، یہ مشروب جو ہے کیا کتنا برا ہے، بئس بہت برا ہے، کیا برا ہے، الشراب یہی پینا، یعنی یہ جہنمیوں کا جو مشروب ہوگا یہ بہت ہی برا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور کیا برا آرام گاہ یا ٹھکانہ ہے، یعنی اس کا مشروب بھی برا ہے، مفہوم اس کا یعنی جہنم کا مشروب بھی، یہ پینے کا جو مشروب دیا جاتا ہے یہ بھی بہت برا ہے، اور اس کا یہ جو ٹھکانہ ہے جہنم میں رہنا، یہ جہنم کا جو ٹھکانہ یہ بھی بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، اس جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ یقین کر گئے، یعنی جو مسئلہ توحید پر، قرآن و سنت پہ یقین کر گئے، اس پر عمل کر گئے، وعملوا الصالحات، اور کی عمل، قرآن صالحات صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، قرآن و سنت پر عمل کیا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا۔ ان لا نضیع،
ہم نہیں ضائع کرتے، لا نضيع ہم نہیں ضائع کرتے، یعنی اللہ پاک ضائع نہیں کرتا اجرا ریوارڈ بدلہ من احسن عملا اس کا جس نے احسن عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا، اللہ پاک اس کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ دیتا ہے، اس کا بہت اعلیٰ ریوارڈ دیتا ہے، اس سے بڑھ کر ریوارڈ دیتا ہے، اس کی مزدوری سے بڑھ کر اس کا بدلہ دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے اس کو کہ جنہوں نے لوگوں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ پاک اس کا اجر، اس کا ریوارڈ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا بہت ہی، اس نے من احسن عملہ جس نے نیک عمل کیا، جس نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کا یعنی اس کو بہت اعلیٰ اجر ملے گا۔ تو اگلی آیت میں پھر اس کا اجر، اس کا ریوارڈ و بدلہ اللہ پاک فرما رہا ہے اولئک لہم، ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہیں، لہم اس کے لیے ہیں جنات عدن، جنات باغات ہیں، باغ عدن ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں ان کے لیے، باغات ہیں ایسے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے انہار، نہریں، یعنی اس کے نیچے مطلب ہے کہ وہاں پر جو جنت میں مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جو وہاں پر ہر طرف سبزہ ہوگا، ہوں گی، درخت ہوں گے، خوبصورت درخت ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، خوبصورت درخت، تو اس درختوں کے نیچے وہ نہریں بہتی ہوں گی، وہ جسم کی، جس طرح آپ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں نا، خوبصورت دنیا میں خوبصورت جگہ پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ نیچرل بیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ خوبصورت، تو وہاں پر وہاں پر جو ہوتے ہیں چشمے پھوٹتے ہیں نا، اور وہ درختوں کے نیچے سے گرین سر سبزے پہ وہ چشمے جو پھوٹتے ہیں اور اس پہ جو بہتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر جنت میں وہاں پر درختوں کے نیچے بہتی ہوں گی، انہار بہتی ہوں گی۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ نہر کی بھی مختلف قسمیں ہیں، وہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب یعنی جوس، اعلیٰ شراب یعنی اعلیٰ جوس کی نہر ہوگی وہاں پر، اور آگ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ تو یہ ایسے سے وہاں پر یہ نعمتیں ہوں گی اس جنت میں۔ تو ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن سنت کے لیے مطابق عمل کیا، ان کا ریوارڈ بدلہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جنات عدن ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، اور ان میں اس کے نیچے یعنی وہاں پر اس کے جو درخت ہیں ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساورا، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان کو وہاں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی سونے کی گڑی یا سونے کے کنگن اس کو پہنائے جائیں گے بطور انعام، ان طرح گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں نا، یہاں پر اس کو سونے کے تمغے دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بطور تمغہ انعام یہ بدلہ اس کو دیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں قرآن سنت کے مطابق عمل کیا تھا، تو اس کا گولڈ میڈل لینے، اس کا یہ رزلٹ نتیجہ یہ نکلا، سونے کے کنگن، سونے کے تمغے پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَثُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا کپڑے، خُضْرًا سبز، من سندس باریک نرم ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ اور موٹے گاڑے ملائم ریشم کے، یعنی اس کا لباس ہوگا سندس سبز ریشم، باریک ریشم کا اور موٹے ریشم کا یا ملائم ریشم کا لباس ہوگا، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک پالنگ پہ، یا مفہوم لکھنے اس کا مفہوم تفاصیل لکھتے ہیں، سونے کے پالنگ، سونے کے بنے ہوئے بیڈ ہوں گے، اور اس پہ کیا ہوں گے، وہ یہ جنتی لوگ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے، اللہ پاک نے بھی اس کو فرمایا کہ کتنا زبردست بدلہ ہے، کیا خوبصورت بدلہ ہے، ریوارڈ ہے، نعم الثواب، کیا خوبصورت بدلہ ہے، کتنا خوبصورت بدلہ ہے، کتنا خوبصورت ریوارڈ ہے، بہت ہی اچھا ریوارڈ ہے، بہت ہی اعلیٰ ریوارڈ ہے، بہت ہی اعلیٰ بدلہ اور ریوارڈ ہے، بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور کیا خوب ٹھکانہ آرام گاہ ہے، اور کیا خوب، کتنا خوبصورت، اچھا خوبصورت ٹھکانہ ہے، یعنی یہ جنت، یعنی اللہ پاک نے اس بدلے کو خوب اور زبردست بدلہ کہا ہے، اور زبردست جنت کو زبردست ٹھکانہ فرمایا ہے، تو اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، ان آیات کی تفسیر۔ یہاں پر قل الحق، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا، حق سے کیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ حق کو بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ حق کو بیان کریں، تو تفاسیر دو ٹوک حق کو، دو ٹوک الفاظ میں، صاف الفاظ میں، تاکہ امی بھی سمجھ سکے، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ اس کو کوئی سمجھ نہ پائے، بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کریں، واضح الفاظ میں، کوئی چیز مبہم نہ چھوڑیں، شک میں نہ چھوڑیں، بالکل واضح انداز میں بیان کریں۔ تو تفاسیر لکھتے ہیں کہ حق سے مراد قرآن ہے، اور بعض تفاسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دی کہ یہ مسئلہ توحید اور اللہ کے کلمات و آیات، جن میں مسئلہ توحید اور دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، سب حق ہیں اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، یہ تعدید اور شان استغنا کا اظہار، یعنی اللہ پاک غنی ذات ہے، وہ کسی کا غنی محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو مسئلہ توحید کو اپنے پیغمبر کے ذریعے واضح کر دیا ہے، اور اس کی سچائی پر عقلی
اور نقلی دلائل بھی قائم کر دیے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اب اس کے باوجود اب جب بیان کریں اس کو، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کریں اور جس کا چاہے اس کا انکار کر کے شرک پر اڑا رہے، کفر پہ اڑا رہے۔ یعنی جو مان لے گا وہ ہمارا کچھ نہیں سنوار سکے گا، اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس شخص کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو انکار کرے گا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی خدائی میں، اللہ پاک کی خدائی میں کوئی کمی نہیں لا سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اپنی ہی عاقبت خراب کر لے گا، اپنی ہی آخرت کو خراب کر دے گا، تباہ کر دے گا، یعنی اس کا اپنا نقصان ہے۔ توحید و سنت کو ماننا یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اور توحید و سنت کا انکار کرنا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد جو اس مسئلہ توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے جو اس کی سزائے ذکر کی گئی ہے کہ جو قرآن کا تو مسئلہ توحید کا انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے آخر میں تخویف ہے، اس کے لیے وارننگ ہے کہ پھر اس کو ایسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے سرادق، یعنی وہ قناعت یا ایسی بیڑیاں، زنجیروں کی طرح بیڑیاں جو آگ کے شعلے اس طرح ہوں گے جو اس کو گھیر لیں گی، جس طرح قناعتیں آدمیوں کے گرد گھیرا ڈال لیتی ہے، اس طرح جہنم کی آگ کے شعلے جہنمیوں کو گھیر لیں گی۔ اور اس طرح کلمحل، یعنی وہ جس طرح تیل کو گرم کیا جاتا ہے نا، بھون دیا جاتا ہے تیل کو بہت، تو اس طرح وہاں پر پیپ اور تانبے کی طرح محلول ہوگا جس کو گرم کیا جائے گا اس جہنم میں۔ جب ان کو پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے، وہ جہنمی پانی مانگیں گے بہت ہی تکلیف کی وجہ سے، تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی طرح، پیپ کی طرح گرم ہوگا اور گندا ہوگا، اور اس قدر گرم ہوگا کہ ان کے منہوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے ہونٹوں کو، اس کے چہرے کی جلد کو جلا ڈال دی گی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت میں اللہ پاک نے پھر مومنین کے لیے آخرت کی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے جو ریوارڈ اس کو بدلہ ملے گا، جو اعلیٰ ریوارڈ ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا نیک عمل کا، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، اس پہ ایمان لانے کا، تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو مومنین کے لیے بشارت اخروی، یعنی آخرت میں بشارت نازل ہوئی کہ اس کے لیے جنت ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس کے لیے وہ وہاں پر نہریں ہوں گی، مختلف قسم کی نہریں ہوں گی، مشروبات کی نہریں ہوگی، اور وہاں پر اس کے لیے سکون چین ہوگا، اور اس کے لیے جو لباس اس کو میڈل پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اس کے لیے لباس وہ ایسا لباس پہنیں گے جو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی قیمتی، نرم و ملائم ریشم سے بنا ہوگا، اور سبز ریشم سے بنا ہوگا، وہ لباس وہ زیب تن کریں گے، وہ پہنیں گے، اور اس جو وہ جس کے جو بیڈز ہوں گے، جو وہاں پر پالنگ ہوں گے، وہ سونے کے بنے ہوئے پالنگ ہوں گے جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ریوارڈ ہے دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا، یہ بدلہ ہے۔ تو اللہ پاک اس کو بدلے کو خوب بدلہ فرمانے کی، بہت ہی زبردست، کیا اچھا بدلہ ہے اور کیا اتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔